الحكمة يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما ورب زدني علما.
قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قدم قدم ببرکتی نفس نفس برحمت جہاں جہاں وہ شفیع آسیہ گزر گیا، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر ہوا۔ جس چمن میں سردار میرے جا کے زلفاں کھولیاں، لے چلی باد صبا خوشبو کی بھر بھر جولیاں۔ کوئی ہمیں ملے یا نہ ملے، بس مصطفیٰ ملے، وہ شے ملے کہ جس کے ملے سے خدا ملے۔ احسن منك لم ترك الطائني واجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء۔ يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ صاحب صد اعزاز و تکریم، علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی،
معززہ موقرہ مائیوں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سرداری دو عالم آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ لوگوں کا چل آنا، اس بابرکت گھر اور اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات کہنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالی حق پہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے کے بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کی کائنات کا حکم ہے کہ میرے محبوب اعلان فرما دے، جو میرا بندہ میری مخلوق پر احسان کرے اس کیے ہوئے احسان کو اپنے تک اور میرے تک محدود کر لے، چھپا لے۔ جب وہ اپنے کیے ہوئے احسان کو چھپا لے گا تو اللہ کریم نے فرمایا پھر وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، وہ میری مخلوق پر احسان کرے گا، میں خدا اس پر احسان کروں گا۔ اور اس کی جزا الجزاء الاحسان الا الاحسان، قیامت کے دن وہ جزا دوں گا کہ جنت کی حوریں بھی رشک کریں۔ اگر احسان کیا رائی کے دانے کے برابر، اسے اپنا کیا ہوا احسان جتلا دیا، فرمایا میرے ہاں کوئی مزدوری نہیں۔ تو میری محترم، خالق کی کائنات نے ہمارے لیے تو پابندی عائد کر دی کہ احسان کرو اور چھپاؤ۔ جب اس ذات کا وقت آیا تو اس ذات نے تو پوری خدائی کو اپنا احسان جتلا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں جھجک بھی محسوس نہ فرمائے۔ سبحان اللہ، اللہ واضح طور پر کھلے الفاظوں میں فرما دیا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔
زبانی میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے۔ اللہ میاں کیا فرمایا؟ لقد من اللہ، البتہ تحقیق احسان کیا میں اللہ نے۔ اے میرے پیارے رب، تیرے احسانات بے شمار لا تعداد، جدھر نظر کرتے ہیں تیرے احسان ہی احسان۔ اللہ میاں جب ہم آسمان کی بلندی کو دیکھتے ہیں تو تیرے احسان، جب ہم زمین کی پستی کی طرف دیکھتے ہیں تو تیرے احسان، جب ہم مشرق و مغرب شمال و جنوب نظر کرتے ہیں تو تیرے احسان۔ یہ تیرا کس قدر احسان کہ الم نجعل الارض مہادا، تو نے ہمارے لیے زمین کو ایسے بچھایا جیسے ہم چٹائی بچھاتے، والجبال اوتادا، زمین کو ایسے مضبوط کر دیا جیسے ہمارا مستری دو تختوں کو کینوں سے مضبوط کرتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، جب ہم اسی زمین پر پھر نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں قسم و قسم کی رنگین بوٹیاں، قسم و قسم کے درخت، قسم و قسم کے باغ، قسم و قسم کے بیت بوٹے، ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة۔ اے میرے پیارے رب، جب ہم زمین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قسم و قسم کے باغ موجود، سبزیاں بھی موجود، ترکاریاں بھی موجود، زیتون بھی موجود، کھجور بھی موجود، انگور بھی موجود، سیب بھی موجود، کیلے بھی موجود، اے اللہ امرود بھی موجود۔ میرے پیارے رب، جدھر نظر کرتے ہیں کڑوے کڑوے پتے تے شاخی، بیچ میں سے میٹھے میٹھے ثمر تو نے بنا دیے۔ اللہ میاں سادے سادے پتوں سے پیارے پیارے انار بھی بنا دیے، سادے سادے پتوں سے اور لڑیوں سے شاخوں سے تو نے میٹھے میٹھے انگور بھی بنا دیے۔ اللہ میاں پھر جب ہم نظر کرتے ایک مرلہ میں کئی قسم کی ترکاریاں سبزیاں موجود ہیں جن کے کھانے پکانے کے طریقے بھی الگ الگ، ان کے ذائقے بھی مختلف، ان کے رنگ بھی مختلف۔ اللہ میاں یہ تو نے کتنا عظیم مثال فرما۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے من اللہ، یہ کوئی احسان نہیں، اسے بھی میں نے بڑا احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب، جب ہم نظر کرتے ہیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون۔ اے میرے پیارے رب، یہ تیرا عظیم احسان۔ اللہ میاں تو نے ہمارے لیے، ہم دنیا میں آئے ہی نہیں
تمہارے لیے پہلے ہی بکریوں کے لیور بھر دیے، دمبے بھی موجود، بھیڑ بھی موجود، بیل بھی موجود، بھینسے بھی موجود، گھوڑے بھی موجود، خچر بھی موجود، ہرن بھی موجود، چیتے بھی موجود، مرغابیاں بھی موجود، تتر کبوتر بھی موجود۔ اللہ یہ تیرے عظیم احسان ہے کہ ایسے جانور ہیں میرے مولا جو ہمارے بوجھ کو اٹھا کر ان بستیوں میں لیے جا رہے ہیں، کوئی ایسے جانور تو نے پیدا کر دیے جو ہماری زینت کے لیے ہم گھوڑے پر سوار ہو کر ہمیں میدانوں میں دوڑاتے ہیں، کوئی ایسے گئے جانور جو ہمیں دودھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں، کوئی ایسے جانور ہیں جو ہمیں گوشت دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں۔ میرے پیارے رب یہ تیرا عظیم احسان، کوئی ایسے ہے جو ہماری گھر کی اور زندگی کی زینت بنے کر۔ اللہ اللہ فرمائے میرے بندے من اللہ، اس تو بھی میں نے اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، یہ کوئی احسان نہیں۔ اللہ میاں یہ تیرا عظیم احسان، جب ہم اپنی بھینس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اے میرے پیارے رب، یہ تراوی میں سامنے جب ہم نے نظر اٹھا کر اپنی بھینس کی طرف دیکھا تو یہ زمین پر منہ ڈال کر کرکٹ کھا رہی ہے، کڑوا بھی، تلخ بھی، مکروہ بھی، حرام بھی، ہڈی کو کھایا واللہ عالم، کتے کی ہڈی تھی، خنزیر کی ہڈی تھی، مردار چیز بھی، حرام چیز بھی، مکروہ چیز بھی، خشک بھی، سبز بھی، کڑوی بھی، تلخ بھی، نسقیکم مما فی بطونی۔ ہم نے دیکھا تو سب چیزوں کو یہ پیٹ میں لیے جا رہی ہے، اسی کے پیٹ میں ہم نے تو کسی مستری کو نہیں بٹھلایا، نہ ہم نے کوئی ولایت کا مستری منگوایا، نہ لندن یا نہ یورپ کا۔ اللہ میاں یہ تو کھا رہی ہے تلخ کڑوی چیزیں، مکروہ حرام چیزیں، مگر ہم نے بالٹی اٹھوائی نوکر سے اور ہم نے کچ کا گلاس بھی دے دیا۔ جب ہم نے دیکھا تو وہ اس کے وجود سے سفید دودھ نکل رہا ہے، ہڈیاں کھانے والی، گند کھانے والی، مکروہ کھانے والی کے وجود سے لبناً خالصا۔ اللہ فرمایا آدم اکھرا میرے بندو، دودھ پھر پینا، سب سے پہلے مجھے بتاؤ ان کڑوی چیزوں میں، تلخ چیزوں میں، مکروہ چیزوں سے وہ کون ہے جو تیرے لیے دودھ تیار کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے اس بھینس کو میں ہوں بنانے والا، اس کے پرزے بھی میں نے فٹ کیے، سب سے پہلا پرزا لگایا، اس کا نام میں نے رکھا ٹوکے والی مسیح۔ وہ ٹوکا کر کے دوسرے پرزے کو دیتی ہے، دوسرا پرزا اس تیسری مسیح کو دیتا ہے، اس کا نام میں نے رکھا ویلنے والی مسیح۔ یہ سب کو ویل کر رو نکال رہی ہے، یہ کرکٹ یہاں آ کر گوبر بن رہا ہے، یہ رو کڑھا میں جمع ہو رہا ہے، نیچے گرمی دے رکھی ہے، اوپر جھاگ نکیر کر اس پرزے میں لا کر اسے خون بنا کر پوری شیرینیوں کو دے رہا ہوں، اور اس کے جو پسینے کی قطرے ہے وہ گر کر جمع کر کے یہاں پیشاب بن رہا ہے، جو اس کا سطح لبن الخالصا، لبن الخالصا۔ نعرہ تکبیر، قرآن سے رسول کریم شاہ صاحب۔ اللہ فرماتے میرے بندے آؤ آ کر کھا لو، متکبرو، انانیت کے بتوں، میری بغاوت سے میری زمین پر چلنے والوں، میرا رزق کھانے کے بعد نمک حراموں میرے دروازے پر نہ آنے والوں، سنو اب دیکھ لینا بنا الخالصا، جو تو نے میرے مال پر مزدوری کی، اس کو خریدا، اس کے لیے بندری بنائی، چارہ بھی دیا ہے، اور اس کھا کو ٹوکا بھی کیا، بوسے کے ساتھ بھی ملایا، کھل بھی ملائی، ڈالا بھی رکھ دیا، مگر اس کے باوجود اسے غسل بھی دیا،
اس کے گوبر کو بھی صاف ستھرا کر کے جگہ بھی صاف ستھری کی. میں نے تمہیں تو مزدوری دی اور مزدوری بھی دیکھ لے. میں نے گوبر کو ادھر اس نہر میں کھڑا کیا, خون کو ادھر کھڑا کیا, پیشاب کو ادھر کھڑا کیا, اس کے بیچ میں سے لبن خالصا, میرا دعویٰ ہی لبن خالصا, سفید ہوگا. خالص یعنی خالص سے مراد اگر اس میں ملاوٹ ہو خون کی پھینک دے, قبول نہ کر. اگر اس میں ملاوٹ ہو گوبر کی پھینک دیوار پر, ماں قبول نہ کر. اگر اس میں ملاوٹ ہو پیشاب کی تو پھینک, قبول نہ کر. اگر لبن خالصا کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو, خالص سفید ہو, سائغا للشاربین, اپنے وجود سے حلق سے آہستہ سے نکل جائے, تکلیف بھی نہ دے, اپنی شیرینی تے مٹھاس بھی چھوڑ جائے. تو اب تمہیں بھی نمک حلال بندہ بننا چاہیے. جب میں نے مزدوری میں میں نے تجھے تیری مزدوری میں ایسی چیز دی جو ملاوٹ سے پاک, تو اب میں نے جو تیرا سر سے پاؤں تک یہ مشینری تیار کی ناپاک حقیر پلیت پانی سے, الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. اب بھی دیکھ رہے, اگر میں نے زبان میں ملاوٹ کی ہو, ہونٹ میں ملاوٹ کی ہو, آنکھ میں ملاوٹ کی ہو, چہرے میں کسی چیز کی ملاوٹ کی ہو, جس چیز کو میں نے بنایا دوسری چیز سے کٹ کر اصلی چیز بنا دیا, وہ ڈیوٹی الگ, اس کی ڈیوٹی الگ. یہ ایک کنبہ تیار کیا, دیکھ لے اگر میں نے بغیر ملاوٹ کے تجھے یہ وجود, یہ مشینری تیار کر دی جس سے تو زندگی کا نظام چلا رہا ہے. اب تجھے بھی شرم ہونی چاہیے کہ میرے حقوق میں کسی غیر کو مت ملا. سبحان اللہ, سچ ہے, بولو. میرے رب, اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سن لے, میں نے تیری مزدوری کے لیے کھری چیز بنا دی. نہ گوبر کا ذائقہ ادھر ملنے دیا, نہ خون کا ذائقہ, نہ پیشاب کا ذائقہ. لبن خالصا سائغا للشاربین. اب اللہ فرمائے جب میں نے تیری ہی مزدوری میں ملاوٹ نہیں کی, اب میں بھی تمہیں اپنی اس جسد عنصری مشینری تخلیق انسانیت کی مزدوری مانگتا ہوں. تو میری تخلیق انسانیت کی مزدوری میں تو بھی کسی غیر کو مت ملا. اگر نمک حلال ہے تو میرا بندہ, نہ میرے نبی کو ملا, نہ میرے ولی کو ملا, نہ امام کو ملا, نہ کسی غوث اور کتب کو ملا. اگر مجھے دینا ہے حق مجھے اکیلا دے, جیسے میں نے کھری چیز پیش کی تو بھی کرا سجدہ دے. تو اپنی بنائی ہوئی مشینری کو 2 مہینے سال استعمال کر, وہ کھس جائے گی. آؤ میں نے جو اپنے دستے قدرت سے تمہیں ہاتھ بنا کر دیے, یہ جو لگائے کمرے کے بغیر, نٹ کے بغیر, اب اس میں تو لوہا استعمال کر, وہ تیرا ہلدیا ہوا لوہا تو استعمال کر, وہ تو کھس جائے گا, تانبا کھس جائے گا, موتی ہیرے کھس جائیں گے, پتھر کھس جائیں گے, پر میرے ہاتھ کی بنائی ہوئی مچھلی اگر گھسے تو مجھے شکوا دے. سبحان اللہ. تیری مشینری بنی ہوئی ایک ڈیوٹی ادا کرے گی. جس مشینری کو دیکھ لو, کپڑے والی اگر مشین ہے وہ کپڑا بنائے گی, لوہا نہیں بنا سکتی. سونے والی مشین سونا بنائے گی اور لوہا نہیں بنائے گی. لوہے والی مشین پتھر نہیں بنائے گی, لوہا بنائے گی. اگر ہے لکڑ والی مشین لکڑ بنائے گی, کپڑے والی مشین کپڑا بنائے گی. آؤ اللہ فرمائیے ایک ہے کہ جو تیری آواز کو کیچ کرے گا, جو میں نے تجھے جیسا عنصری یہ ٹیپ ریکارڈ بنا دیا ہے,
یہ وہ مشین ہے جو تیری پوری زندگی کے نظام کو چلائے. اگر اسے تو اپنے بکریوں کا چرواہ کھڑا کر تو یہ ہاتھ میں لکڑ لے کر تیری بکریاں بھی چلائے گی. وہ دیکھو سیدہ طاہرہ اماں دئی حلیمہ اپنے بیٹے کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو بھیج رہی ہے. کہہ دو آپ بھی بکریوں کے ساتھ چلے گئے، مگر بکریاں بھی ادب والی تھی، حیا والی تھی. نبی چل رہی ہے، بکریاں پیچھے. سید الکونین آگے بکریوں کو کھڑا کیا اور حضور کے بھائی دئی حلیمہ کے بیٹے دوڑ گئے. اماں کیا بات ہے؟ اپنی جان آؤ ذرا دیکھو تو صحیح، میرا بھائی محمد الرسول اللہ جہاں کھڑا ہوتا ہے بکریاں پیچھے سر نہ ڈال کر کھڑی ہو جاتی، آگے نہیں چلتی. نبی آگے چلا تو بکریاں پیچھے چلتی ہے. مگر اماں آج کو یہ خبر سناؤں، ہمیشہ یہاں سے نکلتی تھی جلدی جلدی گھاس چرتی تھی، آج تو انہیں گھاس بھی بھول گیا، پانی بھی بھول گیا. جہاں محمد کریم میرے بھائی سے بیٹھتی ہے وہاں اللہ کی قسم اماں اردا گرد ہلکا بات کر ادب سے کھڑی ہو جاتی ہے. اے میرے اللہ، اس وقت کے حیوانوں کو بھی سید الکونین کا ادب نصیب ہوا، نہیں ہوا تو ملک پاکستان کے مسلمانوں کو نصیب نہیں ہوا. آج اگر خداوند قدوس آپ سب لوگوں کو مدینہ منورہ لے جائے تو اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مدینہ منورہ کے کتوں میں بھی ادب ہے. ہر حرے میں کتا رہتا ہے، مگر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں تو مدینے کا کتا بھونکتا نہیں ہے، آواز نہیں نکال سکتا جو خدا کی خدائی کا سردار موجود. جہاں نبی موجود ہے یہ خاصہ نبوت ہے، وہاں 1,24,000 پیغمبر بھی نہیں بول سکتے، 1,24,000 صحابہ بھی نہیں بول سکتے، اور پورے خدا کی خدائی کے نورانی فرشتے بھی نہیں بول سکتے. اگر بولے تو محمد بولے اور کوئی بول ہی نہیں سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اور واللہ عالم آپ لوگوں نے کیسے نبی کا ادب سیکھا؟ مکر و فریب کرنے والے لوگ. اللہ تعالیٰ آپ اور ہم سب کو سید الکونین کا ادب نصیب فرما دے. اللہ کریم نے کیسے پیارے الفاظ فرما دیے. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. اللہ فرمائے میرے بندے دیکھ لے میں نے جس کارخانہ قدرت میں تیری صورت بنائی وہاں میں نے جبرائیل کو بھی نہیں آنے دیا، میکائیل کو بھی نہیں آنے دیا، اسرائیل کو بھی نہیں آنے دیا، اسرافیل کو بھی نہیں آنے دیا، تنکفیل کو بھی نہیں آنے دیا. کسی دنیا کے کونے سے کوئی مستری نہیں بلایا. پھر جس کارخانہ قدرت میں میں نے تیری تصویر بنائی اس کارخانہ قدرت میں کسی کی نگاہ بھی نہیں پہنچ سکتی. اس کارخانہ قدرت کو کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا، نہ جبرائیل، نہ میکائیل، نہ اسرائیل، نہ اسرافیل، نہ تنکفیل، نہ یکتویل، نہ میرا نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی دنیا کی سائنس وہاں پہنچ سکتی ہے. وہ مقام ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. لا الہ الا هو العزیز الحکیم.
اللہ فرمایا او دنیا کی مصورہ، او فوٹوگرافروں، اگر تمہیں کچھ قوت ہے دیواروں کے فوٹو نکالنا تو آسان، درختوں کے فوٹو لینا تو آسان، جہاں میں مصور تیری تصویر بنا رہا ہوں پانی پر، تو بھی پانی پر تصویر بنا دکھا تو میں تمہیں مانوں۔ مگر اللہ فرمائے لا الہ، کوئی دنیا کی ایسا مصور نہیں جو میرا مقابلہ کرے۔ سچ ہے یا نہیں؟ جو میں نے صورت بنائی پلید ناپاک حقیر پانی پر کوئی بھی نہیں تھا۔ بندے میں نے تمہیں شفقت و پیار سے بنایا، جیسے چھوٹا بچہ مٹی لے کر ایک کنارے پر بھائیوں سے پتریلوں سے چھپ کر بیٹھ کر وہ اپنے ذہن میں جو اس کے تخیل میں گھوڑا ہوتا ہے تو گھوڑا بناتا ہے، اگر بیل ہوتا ہے تو بیل بنا رہا ہے اور اسے اچھی طرح بنا رہا ہے، اس کی دم بھی لگائی، گھمٹ بھی لگائی، سینگ بھی لگا دیے، کان بھی لگائے، آنکھیں بھی لگائی، اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اونچی جگہ جا کے رکھتا ہے، وہ خشک ہو جاتا ہے، اسے لے کر آتا ہے، بھائیو یہ میں نے بنایا، او بھائیو یہ میں نے بنایا۔ یہ کہتا ہے بھائی شاباش یہ تو نے بنایا، اللہ سوال ہے، یہ تو بڑا حسین بنایا، تو کتنا بڑا کاریگر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جیسے اس بچے نے اپنے تخیل میں جو چیز بنائی وہ دکھا رہا ہے، خوش ہو رہا ہے، میں نے بھی بندے تمہیں ایسی ہی صورت میں بنایا۔ ہائے ہائے کیف یشاء، جس حالت میں میں چاہتا تھا میں نے تمہیں اسی خوبصورت بنایا، بے عیب بنایا، کہہ دو بے عیب بنایا، فسواک فعدلک، اتنے حسین بنایا کہ جب آپ زمین پر چل رہے تھے چہرہ مطہر و منور سے سیدہ طاہرہ آمنہ کے بیٹے نے کمری اتاری تو نگاہ قدرت پڑ گئی۔ اللہ فرماتے ہیں جبرائیل لکھو والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ کہ صورت میں بھی بے عیب یکتا، کہہ دو صورت میں بھی بے عیب بے مثال اور یکتا، اور کردار میں بھی فی احسن تقویم، گفتار میں بھی کہ اخلاق میں بھی، اخلاص میں بھی، حیا میں بھی، ادب میں بھی، بول چال ڈھال گفتار رفتار میں بھی فی احسن تقویم۔ اتنا حسین بنا جبکہ مکہ کی گلیوں میں کانٹے بچھے ہوئے تھے، اوپر پتھر لگ رہے تھے، سید الکونین رحمت دو عالم سیدہ طاہرہ آمنہ کا بیٹا کانٹوں پر چل رہا ہے، کانٹوں پر چل رہا ہے، پتھر بھی ارد گرد کھا رہا ہے، مگر میرے مشن کو میرے بندوں تک پہنچا رہا ہے، انہیں معبود باطل سے ہٹا کر میں حقیقی خدا کی پہچان کرا رہا ہے، انہیں جہنم کی دہک کے گلے سے نجات دلا کر میرے جنت کا وارث بنانے کی کوشش کر رہا ہے، دنیا کے ہاتھوں سے پتھر بھی رہا ہے، محبوب کبریا کے وجود اقدس سے، مطہر و منور وجود سے، بے عیب معصوم وجود سے جب خون کے قطرے گرے موزے بھر گئے، موضوع سے نکل گیا نیچے، موزے کے تلوے حصے سے لگا وہ تلوہ حصہ اس شہر کے مکہ کے گلیوں کی مٹی سے جو مٹیاں شرک و بدعت کی غلالت سے ملوث تھی، جب نبی کے خون کے قطرے لگے تو اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل لکھو آج میں خدا چپ نہیں رہ سکتا کہ آج میرا محبوب اپنے جسد عنصری مقدس مطہر و منور بے عیب معصوم وجود کے خون کے قطروں سے میرے شہر کے مکہ کے گلیوں کی خاک کو شرک و بدعت سے پاک کر رہا ہے، قیامت تک ان گلیوں میں شرک و بدعت کی غلاظت کی گرد و غبار تک بھی نہیں آئے گی۔ لکھو لا اقسم بہذا البلد، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سب درود سے پڑھ اللہ۔ آسمانوں
کہ مالک سے پوچھے اللہ میاں تجھے کتنی محبت، کتنا ولولہ، کتنا جوش ہے، کتنا پیار آ رہا ہے. لا اقسم بہذا البلد، اللہ فرمایا جبرائیل لکھو مجھے اس شہر کی قسم، اللہ ان گلیوں کی قسم، ان پتھروں کی قسم، اس وجود کی قسم، اس نالائن قسم، نالائن سے لگنے والے مٹی کی قسم، اس خون کی قسم، اس پاکیزگی کی قسم، اس وقت کی قسم، زمانے کی قسم، لوگوں کی قسم، درختوں کی قسم، حیوانوں کی قسم، آج بھی قسم، کل بھی قسم. واہ میرے رب، کردار میں تو حسین ہے نا. اللہ فرمائے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. واہ میرے رب، جس محبوب کبریا کے نالائن کی تلوے حصے کی ذرات اور پاکیزگی کی قسمیں کھائے، ایسے نبی کو کون بدقسمت ہے جو کہے ہمارے جیسے تھا. او پاکستانیوں، مر جاؤ ڈوب کر ایک دوسرے مسلمانوں پر. یہی اتہام ہے، الزام ہے کہ وہ نبی کو آپ جیسا کہتے ہیں. زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے مگر علماء دیوبند نبی کے اس خچر کو بھی کسی خچر سے مشابہت نہیں دے سکتے. جس خچر پر نبی سوار ہوئے. علماء دیوبند، اکابرین دیوبند، تمہیں شرم ہونی چاہیے. آج 15ویں صدی ہو گئی، نبی خچر پر سوار ہو گئے تھے، آج بھی خچر پر سوار ہو جاؤ، پسینہ لگ جائے، جاؤ عالم سے پوچھو ہماری نماز ہوتی ہے یا نہیں، وہ کہے گا خچر کا پسینہ پا کے نماز پڑھ لو. اگر کمایت گھوڑی پر جسے تو نے خرخرے بھی مارے، صابن سے نہلایا دھلایا، اگر چڑھ گئے پسینہ لگ گیا، پوچھو کہ نماز پڑھے، فرمایا خبردار نماز تم نہیں پڑھ سکتے جب تک اس پسینے کی چادر کو صاف نہیں کرو گے. او خدا کی بندو، جس خچر پر نبی سوار ہو اس خچر کی تو آج تک پسینے کی پاکیزگی موجود ہے، قیامت تک رہے گی. مگر تمہارے دلوں میں کیوں ناپاکی آ گئی جو تم کہتے ہو کہ امام حرم مدینہ ناپاک ہے. امام کعبہ عبداللہ ابن سبیل، امام کعبہ عبداللہ ابن سبیل. میں کہتا ہوں پچھلے دن کانفرنس رہی یار خان میں نے مطالبہ کیا تھا حکومت سے کہ جو بدقسمت لوگ کلمہ پڑھ کر یہ کہتے ہیں کہ نبی کی مسند پر یہودی کھڑے ہیں، ان کا داخلہ بند کر دیجئے. اللہ تعالی حکومت سعودیہ پہ رحمت فرما جو محبوب کبریا کی مسند کو پاک کر دیا. نعرہ تکبیر، پھر آپ کو کچھ احساس ہونا چاہیے. میں آپ سے ایک ہمدردانہ بات اور مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں علماء سے کہ نماز کا پہلا فرض کیا ہے؟ بتاؤ. پہلا فرض ہے جگہ پاک ہو، دیکھو سامنے پلیت چیز تو نہیں پڑی. پاکستانیوں اسی کا واسطہ دیتا ہوں، یہ تنقید کی بات رہی، درد دل کی بات ہے. سید عبد الکریم شاہ کسی پر تنقید نہیں کرتا. ہاں میں ذمہ دار گھرانے کا فرد ہوں، اگر کوئی شخص مجھے مسئلہ سمجھا دے مجھے 1 لاکھ روپیہ دوں گا یار، مذہب بھی اس کا اختیار کروں گا. جھوٹی بج رہی ہے کہ امام حرم مکہ یہودی ہے، کافر ہے. میں تمہیں یہ دعوت دیتا ہوں اگر وہ یہودی ہے تو تم کب مسلمان بنے. میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ پہلا فرض ہے نماز کا، اور بقول آپ کے پاکستانیوں کہ وہ کافر ہیں، یہودی ہیں، وہ تو وہی کھڑے ہیں کعبہ میں جو یہودی کافر ہے. جس کعبہ میں پلیت آدمی کھڑا ہے اس کعبے کی طرف تیری نماز کیسے ہوئی؟ بول اور مجھے مسئلہ سمجھا دے. جب کافر سامنے کھڑا ہے، یہودی کھڑا ہے، بقول تیرے منافق کھڑا ہے، تو اس کعبے میں تیری نماز
اب اگر تو ہے اپنے باپ کا بیٹا، اگر ہے غیور، تو اس کعبے کی طرف منہ کر کے نماز مت پڑھ، اندرا گاندھی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ۔